السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر دوسری مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کے ساتھ لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ پہلے تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا طیب پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ پیچھے چلو، ولا تتبعوا اور نہ پیچھے چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ حلال ہونی چاہیے اور طیب ہو، اس کو تم استعمال کرو، کھاؤ۔ اس سے قبل جو آپ نے آیات پڑھی تھی پچھلے جو سبق کے اندر، وہ کیا تھی کہ اللہ کے سوا جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے سوا جو لوگوں نے انداد بنا رکھے تھے، ان کے برے انجام کا تذکرہ رب العالمین نے کیا تھا۔ تو اب مشرکین جو ہیں ان شریکوں کی تعظیم اور تکریم میں اتنی زیادتی کرتے تھے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو پکارتے، اور ان کے نام پر بہت سارے مویشی انہوں نے حرام قرار دے دیے تھے، جس کی تفصیل سورہ مائدہ کے اندر آگے آئے گی۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام انہوں نے حرام قرار دے دیے، پھر نہ ان کے اوپر سواری کرتے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے۔ یہ تفصیل آگے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 138 اور 139 کے اندر آئے گی۔ اور دوسری طرف انہوں نے اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں تھیں اس کو حلال ٹھہرا دیا، جو کہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کیا ہے، حلال ٹھہرا دیا تھا۔ مثلا مردار ہے، خنزیر تھا، خون تھا، اور غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس طرح کے حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کی پیدا کردہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور اس کی صرف حلال کردہ چیزیں، طیب چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرو اور ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمہارا اسلام اسی وقت معتبر ہوگا جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، اس میں سے کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، لیکن شرط کیا ہے، حلالا طیبا۔ پہلی شرط حلال ہونی چاہیے وہ چیز، اور نمبر چیز طیب ہو، پاکیزہ ہو، اس کے اندر خباثت، گندگی، کسی قسم کی نجاست موجود نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا نقصان موجود نہ ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ جو کچھ اللہ کہتے ہیں زمین میں سے موجود ہیں، زمین میں چیزیں موجود ہیں، وہ کھاؤ، لیکن حلال اور طیب ہونی چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ان کو تم نے حرام نہیں قرار دینا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو تم حرام نہ قرار دو، ان کو تم جو ہے خبیث قرار نہ دو۔ اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے نہیں بتلائی،
وہ بدعت ہے اور وہ شیطان کے قدموں کی کیا ہے؟ پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے اور اس کے دشمن ہونے کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ اب دیکھیں نا انسان کتنا وہ جہالت برتتا ہے کہ دشمن کا علم ہے لیکن اس کے باوجود اپنا دفاع نہیں کرتا، لیکن دنیاوی دشمن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس دشمن کو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، اور مبین کھلم کھلا واضح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دشمنی، اور اس کی دشمنی اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ میں پوری امت کو گمراہ کر دوں گا، سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے میں ان کے اوپر گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، خواہشات ڈالوں گا، حکم دوں گا اور میری باتوں پر یہ چلیں گے۔ تو آج دیکھیے مسلمان ان کی باتوں پر چل بھی رہا ہے۔ انما، یہ کلمہ حصر ہے، انما یہ کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ انما صرف یا اس کے سوا کچھ نہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، کون؟ شیطان صرف تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ بالسوء برائی کا، بالسوء برائی، اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی برائی، ہر قسم کی برائی اس کے اندر داخل ہے۔ والفحشاء اور بے حیائی کا، والفحشاء بے حیائی، فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جو حد سے بڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر حد سے بڑا ہوا بخل، حد سے بڑی ہوئی زنا، حد سے بڑی ہوئی چوری، حد سے بڑا ہوا شراب پینا، حد سے بڑا ہوا قتل، یہ سب اس کے اندر فحشاء کے اندر آ جائے گی۔ تو سو عام ہے، ہر برائی اس کے اندر شامل ہے، کوئی بھی برائی ہو، اور فحشاء سے مراد جو حد سے بڑی ہوئی ہو، یعنی انتہائی بندہ بے حیائی کے اندر چلا جائے۔ وَأَن تَقُولُوا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وہ شیطان تمہیں حکم دے گا فحاشی کا اور برائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ، وَأَن اور یہ کہ، تَقُولُوا تم کہو، عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ مقصود کیا ہے؟ کہ شیطان جو ہے تمہیں معاشرے میں اخلاقی خرابیوں کو فروغ دینے کا حکم دے گا۔ وہ کس کے ذریعے سے؟ برائی کے ذریعے سے، وہ فحاشی کے ذریعے سے، اور اسی طرح وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات کا بھی وہ حکم دے گا کہ تم دین کے اندر بدعات پیدا کرو، دین کے اندر بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال خراب کرو، اور بغیر علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے میں ہر وہ بات یاد رکھیں شامل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اور پچھلی آیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے شریک بنانا، اور وہ تمہیں کیا کہے گا کہ اللہ کے لیے شریک بناؤ، شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، حلال تھیں۔ اسی طرح جو اللہ کے حلال تھیں ان کو انہوں نے، اللہ کی جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا، اور غیر اللہ کے نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دین بنا کر انہوں نے داخل کر دی۔ تو فرمایا کہ وہ شیطان تمہیں بالسوء برائی کا حکم دے گا، والفحشاء اور بے حیائی کا، اور دین کے بارے میں تمہیں وہ باتیں کروائے گا جو لا تعلمون تم جانتے نہیں، اور تم اس کو دین کا نام لے کر تم لوگوں کے اندر اس کو عام کر دو گے۔ آج دیکھیے کئی ایسے معاملات مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے جو دین نہیں، لیکن مسلمان اس کو دین سمجھ کر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی شیطان ہے جس نے انسان کو گمراہ کر دیا۔ وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی الفینا ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر،
आबाअना अपने बाप दादाओं को, अवलौ काना आबाउहुम, अवलौ क्या अगरचे, काना हो आबाउहुम उनके बाप दादा, ला याक़िलून ना समझते हो, शैअन कुछ भी, वला यहतदून और ना ही हिदायत पाते हो, फिर भी वो ये करेंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी ये बात बयान फरमाई है कि जब इनको कहा जाता है कि इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, किनको कहा जाता है, यहाँ पर मुशरिकीन भी मुराद है और यहूद व नसारा भी मुराद है। जब उनको कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जो चीज़ अल्लाह ने नाजिल की है ना उसकी पैरवी करो, उसकी पैरवी करो, तो वो जवाबन क्या कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। यानी ये मुशरिकीन यहूद व नसारा, जब इनसे आप कहो कि अपने शिरकिया अफ़आल पर कोई अक़ली दलील, कोई तुम्हारे पास नकली दलील जो अल्लाह की तरफ से आई हो मौजूद है तो लेकर आओ, पेश करो, लेकिन उनके पास एक ही दलील होती है और वो क्या कहते हैं, हम तो उसी ही की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या अगर उनके आबा व अजदाद अक्लमंद ना हो, उनके अंदर शऊर ना हो, फिर भी क्या वो उनकी पैरवी करेंगे? वो तिजारत उन्होंने की और उसके अंदर नुकसान पे नुकसान उठाते रहे, क्या ये तिजारत करते रहेंगे? वो गलत रास्ते पर चलते थे, क्या तुम भी गलत रास्ते पर चलोगे? नहीं, तो अक्ल से काम लोगे ना तुम उस वक्त। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दीन आ गया, बस अब उसकी पैरवी करनी है, ये नहीं देखना कि हमारे आबा व अजदाद क्या करते थे। और इसको हम मुसलमानों के अंदर भी देखें तो मुसलमानों के अंदर भी यही चीज़ पाई जाती है कि उन्होंने कुरान और हदीस के मुकाबले में रसूम और रवाज उसके ऊपर अमल करते हैं। और जब उनको कहा जाता है तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब ये देते हैं कि जी हमारे आबा व अजदाद ये करते आ रहे थे। या फिर क्या होता है कि जी हमने अपनी एक हस्तियाँ बना दी कि वो जो फ़लाँ मुहद्दिस थे, फ़लाँ इमाम थे, फ़लाँ मुफस्सिर थे, मैं तो उसकी बात मानूंगा, उसकी तक़लीद करूँगा। और तक़लीद कहते किसको हैं कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के बजाय किसी गैर का कौल, यानी उसके अंदर आलिम भी मौजूद है, पेशवा भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है, उसका कौल दलील के बग़ैर ले लेना, इसको तक़लीद कहते हैं। और ऐसी बातों पर याद रखें अमल करना हराम है जिसकी कोई दलील मौजूद ना हो, क्योंकि इत्तिबा सिर्फ किसकी करनी है, मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो वो जवाब क्या देते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, जो हम जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, जो वो अमल करते आए हैं हम तो वही करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगरचे उनके आबा व अजदाद अकल ना रखते हो, फिर भी क्या वो हिदायत पर भी ना हो, फिर भी उनके रास्ते पर चलेंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान फरमाई, व मसलुल लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कमसलिल लज़ी, उस शख्स की मिसाल की मानिंद है, कमसलिल लज़ी, उस शख्स की मिसाल की मानिंद है जो यनइक़ु आवाज़ देता है, यनइक़ु आवाज़ देता है, नाक़ कहते हैं अपने भेड़ बकरियों को आवाज़ देना, डांटना, बिमा उन जानवरों को वो आवाज़ देता है, बिमा ला यस्मऊ, उनको जो ला यस्मऊ नहीं सुनते, इल्ला मगर, दुआअन सिवाय पुकारने के, सिवाय पुकारने के और कुछ भी वो नहीं सुनते, व निदाअन और आवाज़ देने की, यानी उनको आवाज़ दी जा रही है बस उनको इतना पता, बाकी कुछ नहीं। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून पस वो अक़ल नहीं रखते। दोबारा देखें, व मसलुल लज़ीना कफ़रू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, कमसलिल लज़ी, उस शख्स की मिसाल की तरह है, यनइक़ु जो आवाज़ लगाता है, आवाज़ देता है, बिमा ला यस्मऊ, उनको जो नहीं सुनते, यानी उन जानवरों को जो नहीं सुनते, इल्ला दुआअन सिवाय पुकारने के, व निदाअन और आवाज़ देने के। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून पस वो अक़ल नहीं रखते। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुफ़ार की मिसाल बयान फरमाई है ये दो तरह की है। एक तो ये है कि उन कुफ़ार को समझाने वालों की मिसाल, जो कुफ़ार को समझाते हैं उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उस शख्स की तरह है जो उन जानवरों को समझाता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये कुफ़ार कान तो इनके मौजूद हैं,
زبانیں موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے حق بات نہیں سنتے، دیکھتے نہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، گونگے بہرے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں اور جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بالکل بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جانوروں کو کہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے۔ یا دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح ان کی تقلید آبا، ان کی مثال پیچھے آپ نے پڑھی نا، اسی طرح یہ لوگ اس کی پیروی پہ پیروی، پیچھے پہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مثال ہے ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگ جو ہے آواز کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے اور غور کر کے اللہ رب العالمین سے ہدایت بھی طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اتباع ما انزل اللہ، جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔